ویلکم بیک۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار۔ ای سی پی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل ساہی اور محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے مقدموں میں سزا کے بعد اب تک 12 ارکان پارلیمان نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ سیدہ نوشین افتخار نے شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ شیخ وقاص اکرم 40 روز سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 روز غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ I bring the fact to the notice of the National Assembly that Sheikh Waqas Akram NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. The Speaker is bound to inform the National Assembly. If a member is absent without leave of the Assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64. I wish to move that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا آئیں ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ دستاویزات پھاڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ وزیر قانون نے یہ بھی کہا مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اختیار بھی ہونا چاہیے۔ جو باتیں نمائندے کریں وہ حتمی ہونی چاہیے۔ فرد واحد کو فسطائیت کی طرح ویٹو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بات کریں نا مل بیٹھ کے کرنے کی تو پھر ہمیں یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو باتیں آپ کے نمائندگان طے کرتے ہیں وہ باتیں فائنل ہوں، پھر فرد واحد کو فسطائیت کی طرح ویٹو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو پہلی دفعہ سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ایک لیگل کورس بھی ہم کہاں جائیں؟ اگر آپ کے تحفظات ہیں تو پھر اپنے سیاسی اختلافات چھوڑ دیں۔ 108 ترامیم کا ایک مسودہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، آئیں سارے مل بیٹھ کے اس کو ایگزامن کریں دیانتداری کے ساتھ۔ اس میں تو کوئی سیاست نہیں ہے نا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ بھارت پر اضافی ٹیرف کا اعلان 24 گھنٹے میں متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یورپی یونین نے ذمہ داریاں پوری نہ کی تو اس پر بھی اضافی ٹیرف لگائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی فکر نہیں، ایک سال میں قیمتیں 150 سے 250% تک بڑھ جائیں گی۔ Settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت نے 6 سال پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک بھر میں ریلیوں، سیمینارز اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ریلیاں نکالی گئی۔ کوئٹہ میں بھی بینرز آویزاں کیے گئے۔ یوم استحصال کشمیر، اسلام آباد سے کراچی تک ایک ہی صدا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں ریلی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کراچی میں صوبائی وزراء کی قیادت میں ریلی مزار قائد پہنچی۔ کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد حل ہونے کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ جو فتح پاکستان کو ہماری پاک فوج کی مہارت سے اور پوری قوم کے جذبے سے ملی، جس نے دوبارہ اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی قیادت میں یکجہتی واک ہوئی۔
पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली निकाली गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर अब आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमेरिका ने तारीख में पहली बार मकबूजा कश्मीर की बात की। अब कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल जाएगा। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर अरकान पार्लियामेंट से फरार रबानी की गुफ्तगू देखते हैं। यौम इस्तेसाले कश्मीर वादी की हैसियत खत्म हुए 6 साल हो गए, ताहम भारत की जानिब से मकबूजा वादी में मजालिम आज भी जारी। इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंशाल्लाह अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए हम मकबूजा कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे। इसको अब बायलैटरल इशू नहीं ट्रीट करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अब इसको एक और स्टेज पे लेके जाना चाहिए, दुनिया के सामने रख के इसका हल निकालना चाहिए। पहली मर्तबा तारीख में अमेरिका ने इसको हल करने को जोर दिया और कहा कि हल होगा तो बहुत जल्द। हमें उम्मीद है कि इस तरह अगर पूरी कौम मुत्तहिद रही तो कश्मीरियों को हम बहुत जल्द आज़ादी दिलवाएंगे। कश्मीर में हमारे शहर गए भाई हैं हमारे, उनके लिए तो जो भी जितना होगा आवाज उठाएंगे। या तो वो हमारे साथ टेबल पे बैठे या तो फिर वो बॉर्डर पे हमारा मुकाबला करें। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान हर फोरम पर मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज उठाएगा। कैमरामैन यासिर अली के साथ फरार रब्बानी, ARY न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। यौम इस्तेसाले कश्मीर के हवाले से मजीद भी खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं पुलवामा की आड़ में भारत ने कश्मीर हड़पने की कोशिश की। इस बार भारत का मंसूबा पानी पर कब्जा करना था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान ने भारतीय जहाज ही नहीं मोदी का गुरूर भी खाक में मिला दिया। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जहारियत का इर्तिकाब किया। ये पुलवामा की तरह था। 2019 में यहाँ गवर्नमेंट कोई और थी, कुछ नहीं हुआ। जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सिर्फ भारतीय जहाज नहीं गिरे, मोदी का गरूर भी गिरा है, मोदी का घमंड भी गिरा है। मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आर्म्ड फोर्सेस ने जिस बहादुरी जुर्रत का मुजाहरा किया वो केस स्टडी बन गया है। ये दुनिया भर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई जाएगी। ईवान कश्मीरी अवाम के उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जिदोजहद में गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। भारत अपनी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले। मजलूम कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज के मजालिम उजागर करने का मिशन। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। फैसलाबाद में साथ और तालिबात ने रैली निकाली। ओकाड़ा, सरगोदा, चिन्योट और जतोई में भी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया गया। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया की जानिब से सेमिनार का एहतमाम किया गया और रैली निकाली गई। सखर, सजावल, घोटकी, नौशहर और फेरोज के रहने वालों ने भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इज़हार किया। मुजफ्फराबाद में भी यौम इस्तेसाले कश्मीर मनाया गया। डेरा बुगटी में शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। बोने सवाबी और मानसहरा के रहने वाले मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। मोहम्मद में ज़िला इंतजामिया और कबायली अमायदीन की जानिब से रैली निकाली गई। यौम इस्तेसाले कश्मीर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स नेवल और एयर चीफ्स ने कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ISPR ने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जदोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इरादा करती हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, महासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पार्लियामेंट हाउस की MNA लॉबी में सफाई के नाक़िस इंतजाम। पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली के खाने पर कॉकरोच नजर आए। दोपहर के खाने के लिए आए MNA ने रोटियों का कॉकरोच की वीडियो बना ली। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, अरकान कौमी असम्बली के लिए ज़हराने में बूफे का एहतमाम किया जाता है। आज कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहा, जिस दौरान जब खाने का वक्फा बीच में हुआ तो अरकान जो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा है उनके लिए हुकूमती लॉबी में खाने का एहतमाम किया गया था। और इस दौरान उनके खाने की जो मेज है उस पर मौजूद जो रोटियों का जो कंटेनर है उसके ऊपर कॉकरोचेस घूमते फिरते दिखाई दिए।
اس حوالے سے ایک MNA نے اس کاکروچ کے چلنے پھرنے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور پھر ARY نیوز کو وہ موصول ہوئی. جو ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لنچ کے لیے آنے والے MNA نے روٹیوں پر موجود کاکروچز کو وہ نظر انداز کرتے رہے, ان کو نظر نہیں آیا, وہ مزے سے کھانا کھاتے رہے. تاہم جب ان کو علم ہوا تو اس حوالے سے انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اب معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق MNAs کا جو پارلیمنٹ لابی میں صفائی کی جو اب تک صورتحال ہے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہ کہ نجی کیٹرنگ کمپنی ہے جو اجلاس کے دوران MNAs کو کھانا فراہم کرتی ہے, تاہم یہ جو کھانے کے اوپر جو کاکروچز تھے یہ صفائی کی اب تک صورتحال کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے, جو کہ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گئے اور کھانے کا جو لطف ہے وہ بھی کاکروچ بھی لیتے رہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہانگیر خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. بانی PTI کے بچے گولڈ سمتھ کے پوتے بن کر یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں. وزیر مملکت داخلہ جلال چودھری کہتے ہیں کہ پھپھیاں نکل آئیں, بیگم نکل آئی, اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے. احتجاج کریں 100 بار کریں, ہم گرفتار نہیں کریں گے. آنٹی ریحانہ ہوں یا کوئی اور, قانون 80 سال کا توڑے یا 18 سال کا, ایک ہی بات. کسی کو اڈیالہ جیل یا پنجاب پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے. بانی PTI کے بچے گولڈ سمتھ کے پوتے بن کے جہاں کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. 5 اگست ان کو وہی دن یاد آتا ہے. آپ احتجاج 100 بار کریں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آنٹی ریحانہ کو یا کسی کو گرفتار نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں سے کوئی موب اکٹھا ہو کے اڈیالہ جیل یا پنجاب کے کسی جگہ حملہ کرے. انتظامیہ کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ ہم سہولت دیں گے, پروٹیکشن دیں گے. باجوڑ کے حوالے سے کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا, لیکن نیشنل ایکشن پلان کا عمل ہوگا. سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, پولیٹیکل فورسز KP اور بلوچستان کی کہاں ہیں؟ ان کی غیر ذمہ داری پاکستان کو کاسٹ کر رہی ہے, مزید برداشت نہیں ہوگی. کیا پاکستان میں وہ CM ہوں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے؟ پنجاب کابینہ نے صنعتی ورکرز کو 1220 فلیٹس دینے, مزدوروں کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے اور اہم مہمان شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا 28واں اجلاس ہوا. 130 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی. لیبر کمپلیکس سندر قصور لیبر کالونی ٹیکسلا کے ورکرز کو قراردادی کے ذریعے فلیٹس ملیں گے. وزیر اعلیٰ نے ورکرز سے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی. صنعتی ورکرز کے لیے مزید 3,000 فلیٹس بنانے کا بھی حکم دیا. فلڈ ڈیوٹی انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا. کابینہ نے ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری بھی دی. وزارت داخلہ کا POR کارڈ ہولڈرز غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق فیصلہ. پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی وطن واپسی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری. POR کارڈ ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کا عمل فوری شروع کیا جا رہا ہے. POR ہولڈرز افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا. فیصلہ سیکیورٹی خدشات وسائل بڑھنے پر دباؤ کی وجہ سے کیا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دریائے ستلج اور راوی میں 5 سے 8 اگست تک سیلاب کا خدشہ. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 15,000 کیوسک ہو گیا ہے اور پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے. مزید جانتے ہیں مظہر اقبال سے جو اس وقت دریائے راوی پر موجود ہیں. بتائیے گا. راوی اور دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. PDMA نے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ آج سے 8 اگست تک دریائے ستلج اور دریائے راوی سے جو ملحقہ ندی نالے ہیں ان میں طغیانی کا خدشہ ہے. پانی کی سطح بڑھنے کے بعد PDMA نے ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام صوبے کے جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز ہیں فوری طور پر اقدامات کریں. جو دریا کنارے لوگ آباد ہیں ان کو وہاں سے فوری طور پر مال مویشی سمیت نکالا جائے. اس وقت جو دریائے راوی کی صورتحال ہے, جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 15,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے. دریائے ستلج میں اس وقت ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں 33,000 کیوسک دیکھا گیا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے PDMA نے تمام کمشنرز کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. جی گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. بلڈرز برادری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل اس گورنر ہاؤس سے انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے.
ہم آپ کی آواز بنیں گے وفاق کے اندر, ہم آپ کی آواز بنیں گے صوبے کے اندر. MQM پاکستان سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے صنعتکاروں اور تاجروں کی آواز اٹھائے گی, آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک آخری بات میں کر دوں, میرے پاس روزانہ گورنر ہاؤس میں کئی 100 سالار آ رہے ہیں. سالار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عراق میں زیارتوں پر اپنے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر عراق میں ٹرانسپورٹ, فوڈ اور ہوٹلوں میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں. کیونکہ حکومت پاکستان نے جانی نقصان نہ ہو تو روڈ اور راستہ جو ہے اس بار اس پہ پابندی لگائی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.